معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ہمارے ایک تجزیہ نگار صاحب ہیں، پراپر جرنلسٹ ہیں، اور ان کا نام ہے طاہر ملک۔ بہت سارے مین اسٹریم میڈیا پہ ایز اے اینالسٹ بھی آتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب بنایا، طاہر ملک نیوز یا یوٹیوب کے نام سے۔ بہت عمدہ انہوں نے کلپ کیا ہے، میڈیا کیا ہے، سوشل میڈیا کیا ہے، جرنلزم کیا ہے، اور ہم تو اس پہ کب سے چیخ رہے ہیں۔ اب عادل راجہ کی گرفتاری پر انہوں نے ایک کلپ کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں میں اپنے سارے آڈینس کو کہوں گی، جو میرے سبسکرائبرز ہیں 3000 ہیں، جو بھی ہیں، کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں، اور اس لیے دیکھیں کہ انہیں یہ سمجھ میں آئے کہ سوشل میڈیا جرنلزم نہیں ہے۔ ایک مائک اور ایک موبائل پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور بک 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 کرتے رہو، پیسہ گھسیٹو، بلیک میلنگ کرو، اور جو خاص طور پر ملک سے باہر جا کر بیٹھ گئے ان میں سے ایک بھی جرنلسٹ نہیں ہے۔ نہ تو حیدر مہدی جرنلسٹ ہے، نہ عادل راجہ جرنلسٹ ہے، نہ یہاں کے یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ شاہین سیبائی کے علاوہ وجاہت سعید خان کو بھی شامل کر رہی ہوں، وہ بھی جرنلسٹ نہیں ہیں۔ موہت پیرزادہ، مجھے نہیں پتا کہا، یہی جاتا تھا کہ ہاں انہوں نے کچھ جرنلزم میں کیا ہے جب وہ یہاں مین اسٹریم میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ تو میں طاہر ملک صاحب آپ کی خدمت میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی کم از کم 60% وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں جو پیراشوٹرز ہیں۔ نہ ہرگز ان کو جرنلسٹ یا نیوز اینکر نہیں کہا جا سکتا۔ اور خواتین تو خاص طور پہ ابھی ہم مہر بخاری کے حوالے سے ایک چیز کر چکے ہیں، تو وہ اکیلی نہیں ہیں اس فیلڈ میں، چاہے غریدہ فاروقی ہوں، چاہے وہ شازیہ ذیشان ہوں، چاہے ماریہ ذوالفقار ہوں، چاہے سعدیہ افضال ہوں، یہ سب اسی طرح کی عورتیں ہیں، اور مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو اس سے ایکسکلوڈ اس لیے کر رہی ہوں کہ انہوں نے محنت کی ہے، مطالعہ کیا ہے سارے، بے شک وہ ایک سرجن تھے، ڈاکٹر تھے، لیکن اور بہت سارے ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، اللہ معافی دے۔ جرنلزم کی نہ ایتھکس کا پتہ ہے۔ یہی وہ بتا رہے تھے کہ ہم جب پڑھتے تھے، پہلے یہ جرنلزم کے نام سے پڑھایا جاتا تھا، پھر یہ ماس کمیونیکیشن کے نام سے پڑھایا جانے لگا۔ تو ماس کمیونیکیشن میں اس وقت پڑھایا جانے لگا جب الیکٹرانک میڈیا انٹروڈیوس ہوا، پاکستان میں ذرا دیر سے انٹروڈیوس ہوا۔ کراچی یونیورسٹی میں جب شروع ہوا، ڈاکٹر زکریا ساجد تھے، وہ پہلے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنے ماس کمیونیکیشن کے۔ کمیونیکیشن تھرو جرنل، یعنی کتاب کے ذریعے، کاغذ کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے پہنچنے والے مٹیریل کو آپ جرنلزم کہتے تھے۔ وہ میگزینز ہوں، وہ اخبارات ہوں، وہ جرنلزم تھا پرنٹ میڈیا کا۔ اس کے بعد کمیونیکیشن مینز اور ویز جو ہیں وہ بڑھ گئے ٹیکنالوجی کے آنے سے، اور پھر ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن، اور ٹیلی ویژن کے بعد انٹرنیٹ، اور دوسرے جو ہیں وہ الیکٹرانک ذرائع جو میڈیا کو ہینڈل کرتے تھے۔ تو پھر یہ بہتر سمجھا گیا، اور سب سے پہلے یہ جو ہے وہ جرمنی، اور پھر اس کے بعد انگلینڈ، پھر امریکہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، امریکہ میں ذرا دیر میں آیا، لیکن یہ سبجیکٹ ماس کمیونیکیشن کے نام سے، اس سے پہلے جرمنی، اور اس کے بعد برطانیہ، لیکن تھوڑے سے فرق کے بعد ہے، کوئی سال بھر، 6 مہینے، سال بھر کا فرق ہے، اور زیادہ کا نہیں ڈیوریشن۔ اور ہمارے یہاں جیسی جرنلزم ہوتی تھی وہ کسی بھی دنیا کے ڈیولپ کنٹری کے SOPs جو تھے ان سے کم نہیں تھی، جو گیون سٹینڈرڈ تھے جرنلزم کے اس سے کم نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ماس کمیونیکیشن میں بھی، چونکہ پہلے میڈیا آیا سرکاری میڈیا، ریڈیو اینڈ دین ٹیلی ویژن، PTV، تو وہاں وہی جو ہے وہ نارمز جو ہیں جو ڈومیسٹک میڈیا کی ایک ہوتی ہیں، کنٹرولڈ میڈیا جو ہوتا ہے اسٹیٹ کا، وہی نارمز جو ہیں وہی پالیسی بنی۔ جیسے طاہر ملک صاحب نے کہا کہ بھائی جرنلزم وہ ہوتی ہے جو ود ان دی پالیسی
ود ان دی رولز اینڈ ریگولیشنز جو طے کیے جاتے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے, کنسرن اتھارٹیز کی طرف سے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. پھر جو بندہ آتا ہے اس کا ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے. پہلے وہ رپورٹنگ سے شروع کرتا ہے اپنا کیریئر. جیسے مظہر عباس ہمارے یہاں آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, تو انہوں نے کہا تھا میں نے کہاں سے شروع کیا, رپورٹنگ سے شروع کیا اپنا کیریئر. یہی ہمارے ساتھ بھی تھا, ہم رپورٹنگ سے ہم نے شروع کیا, مارننگ نیوز میں, پی پی آئی میں سوری. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سرکاری نوکری شروع ہو گئی تھی, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. تو نارمز جو ہوتی ہیں نا اور جرنلسٹک ایتھکس وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اینڈ پلس ایکسپیرینس اور کنٹرولڈ ایکسپیرینس جس میں آپ جواب دہ ہوتے ہیں کسی کو. ایسا نہیں کہ رپورٹر آیا اور اس نے داغ دی خبر, نہیں, وہ سبمٹ کرتا ہے اپنے سب ایڈیٹر کو, اور پھر ایڈیٹر اس کو دیکھتا ہے, اس کی اسکروٹنی کرتا ہے, اس کو ایڈٹ کرتا ہے, اس کا مطلب ہی یہ ہے, اور پھر وہ اس کو الاؤ کرتا ہے کہ یہ رپورٹ چھپنی چاہیے. اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہوا کہ آپ کے جو نیوز پروڈیوسرز تھے اور آپ کے جو ریسرچرز تھے وہ مٹیریل لے کر آتے تھے, وہ اسکروٹنی ہوتی تھی, نیوز ایڈیٹر ہوتا تھا ریڈیو میں بھی اور ٹیلی ویژن میں بھی. تو جو گیون سٹینڈرڈز ہوتے تھے وہ منسٹری کی طرف سے وہ ایس او پیز جو ہیں وہ ریلیز کیے جاتے تھے. پھر آیا جی پرائیویٹ میڈیا, پرائیویٹ سیکٹر میں, تو اس کے ساتھ ہی پیمرا, میڈیا ریگولیشن اتھارٹی, مگر وہاں تو کام ہی دوسرے ہو رہے ہیں. پی بی اے بھی ہے, پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن ہے, اور منسٹری آف انفارمیشن خود ایک بیریئر ہے, ایک کنٹرول پالیسی ہے, جو گیون پالیسیز ہیں لوگوں کو اس کے لیے پابند کرتا ہے. لیکن وہ اس کے لیے پابند نہیں کرتا کہ پرائیویٹ میڈیا میں بھی نہ ہی مالکان کو بلا کر کبھی یہ بریفنگ دی گئی کہ جب آپ پلیز کوئی اینکر رکھیں تو یہ نہ دیکھیں کہ اس کی سفارش کہاں سے آئی ہے, وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کا دھندا کرنے آیا ہے ہمارے چینل پہ, وہ کون سی عورت ہے جو کسی اور ذریعے سے کسی اور معاملے کی وجہ سے یہاں پہنچ گئی ہے. اچھا جی چلیں پہنچ بھی گئے ہیں تو ان کی تربیت کا تو کوئی انتظام ہونا چاہیے. میں نام نہیں لوں گی چونکہ میرے اس مینجمنٹ سے بہت اچھے فیملی ٹرمز ہیں, میں نے ان کو سمجھایا بھی. ہمارے دفتر میں ایک ڈسپیچ رائٹر ہوتا تھا, اس کو انہوں نے جب چینل شروع کیا, سب سے پہلا پرائیویٹ سیکٹر میں ان کا چینل تھا, تو وہ انہوں نے ڈائریکٹر نیوز بنا دیا اس کو. ہم سب ہنستے تھے بیٹھ کے دفتر میں, ہیں یہ ڈسپیچ رائٹر اس چینل کا ڈائریکٹر نیوز ہو گیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں نیوز کیا ہوتی ہے. اس نے یہ بتایا تھا اپنے, کہتے ہیں اس نے اپنے ہمیں سی وی میں یہ لکھ کے دیا تھا کہ میرا نیوز پر بڑا کنٹرول ہے, بڑا عبور ہے مجھے کہ نیوز کیا ہوتی ہے کیسے, چونکہ میں ہی لے کے جاتا تھا ساری نیوز جو ہیں وہ اخبارات تک پہنچاتا تھا انفارمیشن سے لے کر. ہم لوگ بہت حیران ہوئے چونکہ ان بیچاروں کو بھی وہ صرف مالکان تھے اور بزنس مین تھے. ان کے کوئی بھی, جتنے بھی اس وقت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے میڈیا اونرز ہیں, وہ سب بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی میڈیا پرسنل نہیں ہے. کوئی میڈیا پرسنل ہوتا تو وہ یہ دیکھتا کہ آپ کیا جانتے ہیں جرنلزم کے بارے میں, ماس کمیونیکیشن کے بارے میں, ٹیلی ویژن کے بارے میں. انہیں خود پتہ ہوتا تو پوچھتے. تو یہی سب کچھ جو ہے اب ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھنا چاہیے. چلیے انہیں نہیں پتہ تھا, انہیں بتایا جا رہا ہے. جیسے آج طاہر ملک صاحب کا میں پہلا کلپ دیکھ رہی ہوں. طاہر ملک صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں اس کو, پلیز آپ ان کا طاہر ملک یوٹیوب چینل, میں ان کو جانتی ہوں صاحب کو, آج پہلی مرتبہ میں نے ان کا یوٹیوب چینل فالو کیا ہے, کہ انہوں نے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سمجھی کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آخر جرنلزم ہے کیا چیز. چاہے الیکٹرانک جرنلزم ہو چاہے پرنٹ جرنلزم ہو, اس کے ایتھکس ہوتے ہیں. اس کی کچھ اردو میں بتا دوں تو اخلاقیات ہوتی ہیں. اس کی قومی جو شناخت کے حوالے سے مٹیریل اس کے پاس ہونا چاہیے. حساس معاملات کو کیسے رپورٹ کرنا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر یہ پتہ ہوتا تو ہمارے پاس عادل راجہ اور حیدر مہدی جیسے لوگ نیوز اینکر نہ ہوتے. ہمارے پاس, میں کیا کہوں, صابر شاکر جیسے لوگ ہمارے پاس نہ ہوتے. یہ صابر شاکر بھی اسی چینل سے, وہ ایک رپورٹر سے شروع ہوا اور اس نے جا کر آئی ایس پی آر سے اور کہاں کہاں سے سفارشیں کرا کے اپنے آپ کو نیوز اینکر بنوا لیا.
اور جو ان کو چیک کرنے والا تھا، اس کا تو نام ہم نے اس کے لیے بہت یہاں پہ بات کی ہے، عماد یوسف، ایک کوکنگ شو چلانے والا، ایک انتہائی نان پروفیشنل آدمی، لیکن بس وہ کسی کے ہتھے ایسے چڑھ گیا کچھ ایسے مضبوط لوگوں کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے نا یہ بنوا دیں گے، بنوا دیا، سینئر وائس پریزیڈنٹ لگوا دیا اس چینل کا۔ تو اس نے پھر صابر شاکر جیسے لوگ، اور میں کیا بولوں، ایسے ہی لوگ رکھنے تھے نا پھر اپنے چینل پہ، اور وہی ہوا۔ یہی حال ہمارے دوسرے مین اسٹریم میڈیا کے چینلز کا ہے۔ صرف جیو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ چونکہ جیو ایک پروفیشنل اخبار چلا رہے تھے بہت عرصے سے، جنگ اخبار، اور ان کے پاس جو ہے وہ جیو کے لیے وہ بہترین جرنلسٹ جنہوں نے ان کے ڈیلی نیوز میں یا ان کے دا نیوز میں، میگ میں، اخبار جہاں میں، کہیں بھی کسی بھی حیثیت میں کام کیا تھا، تو ان کو پتہ تھا کہ پرنٹ جرنلزم جو ہے اس میں، الیکٹرانک جرنلزم میں، دونوں جگہ پالیسیز کو کیسے جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہاں بھی شرارتیں شروع ہوئیں اور وہ لوگوں کی طرف سے بھادیں ہوئیں، جس میں لوگ کامران خان کا زیادہ نام لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مالکان بھی جو ہیں وہ کسی اور کا جو ہے وہ مٹیریل اپلوڈ کروا رہے تھے اپنے اتنے بڑے چینل پر۔ لیکن پھر بھی وہ اس معاملے میں لوگوں سے بہتر تھا کہ اس نے پھر ہمارے دوسرے پروگرام نیوز اور کرنٹ افیئرس کے علاوہ یہ جو مارننگ شوز آئیں، انہوں نے جتنی تباہی مچائی ہے، اور عورتیں کرتی ہیں۔ شکر ہے ایک چینل میں دیکھ رہی ہوں 92، جس پہ ایک بہترین لوگ ہیں، لڑکا بھی ایک اور لڑکی بھی، میں نام نہیں یاد رہتے چونکہ اتنے لوگ کرتے ہیں تو کسی کا شکلیں، البتہ بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام کے، تاکہ گھروں میں یہ شروع کیا گیا تھا ہاؤس وائفز کے لیے، ہاؤس ہولڈ ویمن کے لیے، کہ وہ صبح کام کر رہی ہوتی ہیں تو مارننگ شو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو گھر کے کام کاج اور گھر کے معاملات، ساس بہو کی فیملی پالیٹکس کے علاوہ بھی ان کو اچھی چیزیں بھی پتہ ہونی چاہیے۔ تو وہ اسی میں ایک انڈائریکٹ کمیونیکیشن کے حوالے سے میرا ایک پیپر ہے 21st سینچری انڈائریکٹ ایجوکیشن پر، اور وہ ہم نے نیپا میں بھی جب ہم اپنا پبلک ایڈمنسٹریشن کورس کر رہے تھے، وہ لازمی ہوتا ہے گریڈ 20 میں جانے کے لیے، تو اس وقت میں نے اپنا یہ پیپر لکھا تھا 21st سینچری انڈائریکٹ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے اور وہ کیوں اتنی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے اپنے ٹارگٹ آڈینس کے لیے۔ تو اس میں ڈرامہ بھی ہے، اس میں ٹاک شوز بھی ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اور اسی میں یہ مارننگ شوز ایک پرٹیکولرلی، مگر اس میں دیکھیے بچوں کے پروگرام بھی ہوتے تھے، کتنے بہترین پروگرام بچوں کے لیے کیے ہیں پی ٹی وی نے، جس سے سہیل رانا، نیرہ نور، بتحاشا لوگ، اسماء احمد، ان کی بیٹی افشاں احمد، بچوں کے اتنے خوبصورت نغمے ہوتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب تو بچوں کو آپ نے اتنے مہنگے مہنگے گیجٹ دے دیے ہیں، اور جتنی الا بلا بکواس غلاظت انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے، وہ بچے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ماؤں کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اور بچیاں خاص طور پہ۔ ابھی دعا زہرا کے کیس میں ہم نے کہا تھا کہ جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن دعا زہرا کی والدہ کیا کرتی رہتی تھی سارا دن، انہوں نے کیوں نہیں چیک کیا کہ یہ کیا دیکھ رہی ہے بچی؟ تو بھائی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ اپنی ڈیوٹی جب تک محسوس نہیں کریں گی، مورل ڈیوٹی، فیملی براٹ اپ ڈیوٹی، آپ کو جو سوشل اور مورل نارمز ہیں ان کو اپنے بچوں سے کیسے فالو کروانا ہے، وہ اب تو ہمارا ایک سبجیکٹ اسی لیے ماں ہے کہ ماں ہمیں غائب نظر آتی ہے۔ جب ماں غائب ہو گئی ہے اور وہ خود بھی بیٹھی ہوئی ٹیلی فون پہ لگی ہوئی ہے، واٹس ایپ پر، بس کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا میں آپ کو بتا دوں، میں نے بھی اسی پر دیکھا، وہ جو شارٹ کلپس آتے ہیں اس میں، کہ ایک لڑکا جو ہے اس نے کہا کہ جی وہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا، تو ایک خاتون کی مجھے کمپلینٹ آئی، وہ تھا میرا خیال ہے یہ جو انٹرنیٹ کمپنیز ہیں ان کا وہ امپلائی تھا، تو کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تھا، انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا، تو خاتون نے اس کی زندگی عذاب کر دی۔ اس نے کہا دیکھیے میڈم، ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، اچھا تو 2 گھنٹے ہو گئے، کب ٹھیک ہوگا، اتنی دیر میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا اتنی دیر آپ گھر کا کوئی کام کر لیں۔ میرا خیال ہے اس سے بڑا جوتا انتہائی تہذیب سے کوئی مار نہیں سکتا تھا ان خاتون کو۔ یہ صورتحال ہے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ خدا حافظ۔ سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں،
افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں،